کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں۔ باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے۔ آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا
حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے، کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے، اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com